بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نہیں سدھریں گے، اذا کلم بنت عمران، قسط نمبر 3۔ اوف یار یہ سغرا خالہ کیا کوئی فلم سٹار ہیں جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، زرتاشے نے کہا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی گھنٹی بجی آ گئیں۔ وہ چاروں یک زبان بولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا جہاں ایک خاتون کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، آپ کی امی سے ملنا ہے۔ آپ کون؟ زہرا نے پوچھا۔ وہ میں سغرا، آپ کی امی نے بلایا تھا۔ او سغرا خالہ، وہ چاروں ہونٹوں کو یو شیپ دیتی بولیں۔ آئیں اندر آئیں۔ نہ پلیز، انہوں نے کہا، جس پر وہ ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے انہیں لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ السلام علیکم، آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، مریم بیگم اندر داخل ہوتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام مریم، ماشاءاللہ تمہاری بیٹیاں تو بہت سگڑ ہیں، سغرا خالہ نے کہا، جس پر مریم بیگم نے ٹیڑھی نظروں سے اپنی فتنیوں کو دیکھا۔ ان کی تعریف بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی بس ایسا ہی ہے، خیر میں نے آپ کو بلایا تھا کہ کوئی مناسب سا رشتہ ڈھونڈیں ان کے لیے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لڑکے شریف ہونے چاہیے بس، مریم بیگم نے کہا۔ ہاں بس شریف ہوں، پھر چاہے گول گپوں کی ریڑھی لگا لیں، فرق نہیں پڑتا ہے، ہو نہ ہو۔ زمل نے کلکس کر سوچا تھا، پتہ نہیں وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان کے داماد فواد خان شاہ رخ خان جیسے ہونے چاہیے، ہماری ماما کو تو بس شریف چاہیے، حد ہے بھئی۔ زہرا نے تپ کر سوچا تھا، ارے ماما چائے تو پلائیں نا خالہ کو، زرتاشے نے کہا۔ ہاں میں لاتی ہوں، مریم بیگم بولتی ہوئی اٹھ گئیں۔ پیچھے وہ چاروں سغرا خالہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ویسے سغرا خالہ آپ کو دیکھ بھال کر رشتہ کرواتی ہیں نا، کیونکہ آج کل بہت فراڈ لوگ گھوم رہے ہیں، مومنہ نے کہا۔ ارے بیٹا میں تسلی بخش رشتے کرواتی ہوں، آج تک کوئی شکایت نہیں ملی، سغرا خالہ نے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر آپ کو چاہیے کہ لڑکے والوں اور لڑکی والوں کو ہر چیز ٹھیک بتائیں، ورنہ آج کل یوں رشتے کروانے والوں پر کیس کر دیتے ہیں لوگ، اور کم سے کم 10 سال کی سزا ہوتی ہے۔ زرتاشے نے کہا۔ ہائے اللہ، اب ایسا ہو رہا ہے، لیکن مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ کہیں میں پھنس نہ جاتی، سغرا خالہ نے کہا۔ جی سغرا خالہ، اب اگر آپ ہمارے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈے تو لڑکے والوں کو سب صحیح بتائیے گا، کیونکہ آج کل لوگ رشتے کروانے والوں کو پیسے خوشی سے دیں یا نہ دیں، بددعائیں دل سے دیتے ہیں۔ زہرا نے کہا۔ کیا مطلب؟ سغرا خالہ نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ لڑکے والوں کی طرف جا کر ہماری تعریفوں کے جھوٹے پل باندھیں گی تو آپ پھنس بھی سکتی ہیں، کیونکہ آپ خود ہی بتائیں، اب کیا کوئی ایسی لڑکی کو بہو بنائے گا جو کہ ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہو، جیسے سوائے موبائل کے اور کچھ سوچتا ہی نہ ہو؟ مومنہ نے کہا۔ سغرا خالہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں سغرا خالہ، اب آپ سے کیا چھپانا، مجھے سوائے پڑھائی کے کچھ نہیں سوچتا، میں بس ہر وقت کتابوں میں کھوئی رہتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا، زمل نے کہا۔ سغرا خالہ کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ اور میں کیا کہوں خالہ، مجھے تو صرف کھانا بنانا آتا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی سوئی میں دھاگا تک نہیں ڈالا ہے، میں نے تو بس سب سیٹ کرتی ہوں، پھر چاہے چیزیں ہوں یا سسرال والی، اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچن میں بستر لگا لوں، زرتاشے نے کہا، جس پر انہوں نے زہرا کو دیکھا، جسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اب تمہاری باری ہے۔ دیکھیے خالہ، میں تو آپ سے صاف صاف بات کروں گی، میرا میٹر ذرا گرم ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں غصے میں اگلے بندے کی طبیعت بھی سیٹ کر لیتی ہوں، اب اگر پھر بھی آپ کی کوئی جو میرے جوڑ کا بندہ مل گیا تو میں تیار ہوں، زہرا نے کہا، جس پر سغرا خالہ سوچ میں پڑ گئیں کہ ان کے جوڑ کے رشتے کم سے کم زمین پر تو نہیں ملیں گے، ان کے لیے خلا میں جا کر تلاش کرنے پڑیں گے۔ اچھا بچوں، میں چلتی ہوں، مجھے ابھی ایک جگہ اور جانا ہے، سغرا خالہ بولتی ہوئی اٹھ گئیں۔ ارے خالہ رکے، چائے تو پی کر جائیں، زرتاشے نے کہا۔ نہ بھائی، میرا پیٹ بھر گیا، پھر آؤں گی، خدا حافظ، سغرا خالہ بولتی جلدی سے نکل گئیں۔ چلو جی، سیاپا ختم، اب انہیں ہمارے لیے پتال سے بھی رشتے نہیں ملیں گے، زمل نے کہا، جس پر باقی سب ہنس دی تھی۔ تم سب آج آفس نہیں گئے تھے؟ بڑی بی نے ان سب کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، عالم نے کہا۔ کیوں؟ بڑی بی نے پوچھا۔ رشتے والی آ رہی ہے نا، تو ہم بھی لڑکیاں دیکھ لیں، آپ کا کیا بھروسہ ہے، زرخ خان نے کہا۔ بڑی بی نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پر آج کوئی ایک پسند کر لینا، ورنہ پھر میں خود ہی پسند کر لوں گی، بڑی بی نے کہا۔ تبھی باہر بیل بجی۔ لگتا ہے آ گئی، خبردار جو کوئی اونٹ پٹانگ حرکت کی تو، بڑی بی نے کہا۔ تھوڑی دیر میں سغرا خالہ اندر آتی دکھائی دی تھیں۔ السلام علیکم، بڑے دنوں بعد یاد کیا آپ نے مجھے، سغرا خالہ نے کہا۔ بس کیا کروں، مصروفیت ہی بہت ہے، خیر تجھے میں نے ایک بہت ضروری کام کے لیے بلایا، تیرے پاس لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں، ذرا ان نالائقوں کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈو، بڑی بی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتا دیں، سغرا خالہ نے کہا۔ نہیں میری تو کوئی، یہ لیں خالہ، ہم نے اپنی ساری ڈیمانڈز لکھ دی ہیں، اس کے مطابق ہی لڑکی چاہیے، بڑی بی کے بولنے سے پہلے معاذ نے ایک کاغذ سغرا خالہ کی طرف بڑھایا۔
جسے انہیں کھول کر پڑھنا شروع کیا، جبکہ بڑی بھی بس سر پیٹ کر رہ گئیں۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن میرے پاس بالکل ان کے جوڑ کی لڑکیاں ہیں، سغرا خالہ نے کہا، جس پر جہاں بڑی بھی چونکی وہیں وہ چاروں بھی ایک دم سیدھے ہوئے۔ واقعی؟ سب نے مل کر پوچھا۔ جی، میں ابھی ایک گھر سے آ رہی ہوں، میری پرانی جاننے والی ہیں، اس نے اپنی چاروں بیٹیوں کے لیے رشتے کے لیے بلایا تھا، لڑکیاں بالکل ویسی ہیں جیسی یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں؟ سغرا خالہ نے کہا۔ تیرے پاس کوئی تصویر ہے؟ بڑی بی نے پوچھا۔ جی، سغرا خالہ نے کہہ کر پرس سے تصویریں نکالی۔ وہ ان چاروں کی گروپ فوٹو تھی۔ لڑکیاں تو پیاری ہیں، تو بات چلا؟ بڑی بی نے مسکرا کر کہا۔ جی، میں آج ہی بات کرتی ہوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں، سغرا خالہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں ذرا شکرانے کے نوافل پڑھ لوں۔ بڑی بھی تصویر ٹیبل پر رکھ کر اٹھ گئیں۔ زرخ خان نے تصویر اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کی، باقی سب اس کی آس پاس آ بیٹھے تھے۔ ہم شکل تو اچھی ہے، عالم نے کہا۔ شکل تو چائنا کے موبائلوں کی طرح اچھی ہوتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہادی نے کہا۔ بات میں تو دم ہے، پوری تصدیق کر کے رسک لیں گے، معاذ نے کہا۔ ویسے مجھے لگتا ہے اس بار بڑی بھی کامیاب ہو جائیں گی ہماری شادی کروانے میں، زرخ خان نے کہا۔ ہم بھی بڑی بی کے بچے ہیں، اتنی آسانی سے تو قابو نہیں آئیں گے نا، ہادی نے کہا، جس پر سب ہنس دیے تھے۔ ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا ہے جو سغرا خالہ بغیر چائے پیے ہی چلی گئیں؟ شام کے کھانے پر مریم بیگم نے کہا۔ ارے ماما، ہوگا کوئی کام، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ زمل نے کہا، جس پر انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جس نے جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بابا اس ویکینڈ پر کہیں گھومنے چلیں؟ زرتاشے نے کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، جہاں کہو گے چلیں گے، وقار صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اوف بابا، یو آر دی بیسٹ، کاش ماما بھی آپ کی طرح ہوتی، مومنہ نے کہا۔ تبھی مریم بیگم تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں آئیں۔ مبارک ہو، خوشخبری ہے، انہوں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، جس پر ان چاروں نے پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ ماما، یہ آپ کو کیا ہوا؟ زہرا نے صدمے سے پوچھا۔ کیا مطلب، کیا کیا؟ یہ تو وقت کے ساتھ ہونا ہی تھا، مریم بیگم نے کہا۔ لیکن ماما، یہ کوئی عمر ہے اس سب کی؟ زرتاشے نے شوق کی کیفیت میں پوچھا۔ ارے یہی تو عمر ہے، کیوں وقار صاحب؟ مریم بیگم نے کہہ کر آخر میں وقار صاحب سے رائے مانگی تھی۔ بابا، آپ بھی یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ زمل نے دکھ سے کہا۔ ہاں، یہ سب ہم تمہارے لیے ہی تو کر رہے ہیں، مریم بیگم نے کہا۔ چلو جی، سارا مدعا ہم پر ڈال دے، اس عمر میں خوشخبری کا شوق آپ کو چڑھا ہے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں ہمارے جیسا پانچواں نمونہ چاہیے؟ زرتاشے نے کہا، اور ان کی بات سمجھ کر وقار صاحب زور سے ہنس دیے۔ مریم بیگم نے پہلے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر ایک دم ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بے شرمو، بے حیاؤ، کوئی شرم لحاظ باقی بھی ہے تم میں یا نہیں؟ سب بیچ کر دال سیویاں کھا لی ہیں، بغیر تو تمہارے لیے سغرا خالہ نے رشتہ بتایا، پرسوں لڑکے والے آ رہے ہیں، اب میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ ورنہ مار کھاؤ گی سب کی سب، مریم بیگم نے کہا، جس پر وہ سب ایسے غائب ہوئیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مس زرتاشے، تھوڑی جلدی کریں، مومنہ نے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتی زرتاشے سے کہا، جو کہ فیس بک پر ان چاروں کو سرچ کر رہی تھی۔ مل گئے، زرتاشے نے کہہ کر زرخ خان کی آئی ڈی کھولی، جس میں اس کی کافی تصویریں تھیں۔ زرتاشے سکرول کرتے ہوئے اس کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اوف، اتنا پرفیکٹ بندہ، تم تو بہت لکی ہو یار، زہرا نے کہا۔ ارے چپ کرو یار، اور یہ دیکھو، یہ اس کے کمرے اور گھر کی تصویریں ہیں۔ اوف، یہ آدمی کتنی صاف صفائی کر کے رکھتا ہے، ہماری تصویروں میں تو ہر کونے میں مکڑی کے جالے ہی نظر آتے ہیں۔ زرتاشے نے زرخ خان کی تصویر کے پیچھے نظر آتے لاؤنج کو دیکھ کر کہا، اچھا، وٹ از نیکسٹ؟ زہرا نے پوچھا، جس پر زرتاشے نے عالم کی آئی ڈی کھولی۔ یار یہ بندہ کیا مسکراتا نہیں ہے، دیکھو ہر تصویر میں ایسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی سالم نکل جائے گا۔ زہرا نے عالم کی تصویر دیکھ کر کہا، ویسے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ چنگیز خان کا بھتیجا ہے۔ بہن، اب تیرا کیا ہوگا؟ زمل نے کہا، جس پر اس نے نچلا لب باہر نکال کر اسے دیکھا۔ اگر تم روئی نا تو میں نے ماما سے کہہ دینا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے، سمجھی؟ زرتاشے نے کہا، جس پر اس نے اپنے آنسوؤں پر بند باندھے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھو، زرتاشے نے ہادی کی آئی ڈی کھولتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ ذرا، مومنہ بولتی آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ اب دکھاؤ ذرا، مومنہ نے کہہ کر سکرین کو دیکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہٹاؤ یہ سب۔ 3-4 تصویریں دیکھنے کے بعد مومنہ نے کہا، کیونکہ وہ تصویریں ہادی کی جم میں ورک آؤٹ کی تھی، جس میں سے زیادہ تر وہ شرٹ لیس تھا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا جو آج کل ٹک ٹاک پر کافی چھایا ہوا ہے، زمل نے کہا۔ یا اللہ، آپ نے دنیا جہاں کا فالتو آدمی میرے پلے باندھ دیا، مومنہ نے رونی صورت بنا کر کہا۔ اچھا یار، ٹیکس دیکھا، زمل نے کہا، جس پر اس نے معاذ کی آئی ڈی کھولی۔ یہ ساری ڈیٹیلز وہ سغرا خالہ سے لے چکی تھی۔ یار یہ تو چشماٹو ہے،
زہرا نے کہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، چشمش کو چشماٹو ہی مل گیا۔ زرتاشے نے کہا، جس پر وہ تینوں ہنس دی تھی۔ بکو مت، زمل بولتی ہوئی اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں معاذ کی تصویروں سے زیادہ اس کے رزلٹ کارڈ کی تصویریں تھیں۔ یار یہ تو ٹاپر ہے، پھر اسے ہماری یہ 3 بار میٹرک فیل لڑکی کیسے پسند آ گئی؟ مومنہ نے کہا، جس پر زمل نے اسے کوہنی ماری۔ یہ جو جھوٹے پل باندھے تھے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ زرتاشے نے کہا، اب کیا کریں؟ زہرا نے پوچھا، بہتر یہی ہے کہ ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں تاکہ وہ خود ہی رشتے سے انکار کر دیں۔ زمل نے کہا، جس پر ان تینوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جاری ہے۔